الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کی گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے انہیں بچا لے، اور اے ہمارے رب، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی تو اس جنت میں داخل فرما، بے شک تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا لے، اور اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر اپنی رحمت کی انتہا کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 7-9 سورہ المومن۔ سامعین محترم، گزشتہ 3 جمعوں میں نے ان اعمال کا ذکر کیا تھا کہ جس کی بنا پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آج کا چوتھا اور آخری خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسی ہی موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کے لیے۔ آیات مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی
اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو حاملین عرش ہیں، اور یہ حاملین عرش وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے ہیں۔ 3 صفات ہیں ان فرشتوں کی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ترین فرشتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ 8 فرشتے ہیں، 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد، یہ ان کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ ان کی طاقت کا ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا عرش کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، دیکھیں جو مخلوق اللہ کے عرش کو اٹھا رہی ہے ان کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ایک فرشتے کے صرف ایک کندھے کے اور اس کے بازو کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب یہ وہ فرشتے ہیں اللہ کے کہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور سب سے افضل ترین فرشتے، سب سے طاقتور ترین فرشتے، ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ ان کی طاقت کا منبع اور محور کیا ہے؟ یہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ ان کی طاقت کا کیا محور ہے؟ ان کی طاقت کا محور صرف اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، بس ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تیسری ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کے لیے کون کون سی مخلوق دعا نہیں مانگتی ہے؟ اور یہ وہ عظیم ترین فرشتے اور اعلیٰ ترین فرشتے، افضل ترین فرشتے، مقرب ترین فرشتے، سب سے قریب ترین اللہ کے یہی ہے۔ تو یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، گنہگاری ہے نا توبہ کرنے والے، جو توبہ کرے گا گناہوں سے ہی توبہ کرے گا نا، تو فرمایا کہ اللہ وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنی وسیع رحمت ان پر نازل فرما دے۔ اور پھر فرمایا واتبعوا سبیل، اے اللہ وہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، راستہ آپ نے خود چننا ہے۔ اگر فرشتوں کی دعائیں ہم نے لینی ہیں تو راستہ کس نے چننا ہے؟ ہم نے خود راستہ اختیار کرنا ہے۔ صراط مستقیم، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، توحید، رسالت، آخرت، یہ راستہ آپ کا درست ہوگا تو اللہ کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ راستہ درست نہیں ہوگا تو فرشتے دعا نہیں کریں گے۔ فرشتے تو ان کے لیے دعا کریں گے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، فرمایا جو تیرے راستے پر چلنے والے ہیں، جو تو نے بنایا، تیرے پیغمبر نے بنایا، جو انہوں نے خود نہیں بنایا یا ان کے پیروں اور مولویوں نے نہیں بنایا، جو ان کی اپنی بنائی ہوئی جگہ نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا علاقہ نہیں ہے، بلکہ جو تو نے بنایا ہے اس راستے پر چلنے والے۔ وقیہم عذاب الجحیم، سبحان اللہ۔ تیسری دعا کیا ہے؟ اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے۔ کتنی بڑی دعا ہے جو فرشتے مانگ رہے ہیں۔ پھر فرشتے ایک اور دعا مانگتے ہیں، اس سے اگلی دعا ہے جو شاید ہم ہی نہ مانگتے ہوں، لیکن اس سے بھی عظیم دعا کیا ہے؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم، اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں جو لوگ ہیں، اے اللہ ان کے آباء و اجداد کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جملہ کبھی بھی استعمال نہ کریں جو اللہ کے فرشتے استعمال کرتے ہیں۔ وازواجہم، اے اللہ ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ یہ فرشتے کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔
آبا و اجداد اور بیویاں. عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، بیوی کے لیے دعا نہیں مانگتے. بیویوں کے لیے زیادہ دعا مانگا کریں، بیوی کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں، ان عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ کیا مانگتے ہیں؟ یہ دعا مانگتے ہیں. اور دعا کیا ہے؟ وہ سب کیا دعا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین. اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے اور کتنی خوبصورت دعا ہے اور کس قدر جامع دعا ہے کہ ابھی بیوی آئی نہیں ہے، پہلے ہی اس کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ نیک اور صالح عطا کر دے. اور جب آ گئی ہے تو اس کے لیے یہ دعا مانگنی کہ اللہ اس کو نیک اور صالح بنا دے. اور جب چلی گئی ہے پھر یہ دعا کرنی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یہ قرآن و حدیث ہمیں یہی کچھ بتلاتا ہے. اور تیسری دعا فرمایا وذریاتہم، فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، اولاد سے مراد صرف بیٹا نہیں ہوتا، اولاد سے مراد نسلیں ہوتی ہیں جو اس راستے پر چلتی ہیں، قرآن و سنت پر چلتی ہیں، صراط مستقیم پر چلتی ہیں. اللہ ان کو بھی تو جنت میں داخل فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے. پھر ایک اور دعا جو ان سب دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ وقیہم السیئات، اللہ ان کو برائی سے بچا لے. سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے کہ انسان کس سے بچ جائے؟ برائیوں سے بچ جائے، برائی سے نفرت ہو جائے، برائی سے دل مڑ جائے، برائی سے بندہ دور ہو جائے اور نیکیوں کے بندہ قریب ہو جائے، نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ ان کے لیے ایسا بندوبست فرما کہ یہ برائی سے کیا ہو؟ بچ جائے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، فرمایا کہ جو برائی سے بچا لیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائیں. تو سامعین محترم، یہ فرشتے ہیں اور عظیم ترین فرشتے، مقرب ترین فرشتے اہل ایمان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. اہل ایمان کا اور فرشتوں کا گہرا ربط اور گہرا تعلق. پھر ان شخصیات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیات پر اللہ کے فرشتے نازل ہوئے. ایک تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، یہ تو بغیر کسی بات کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ہر پیغمبر پر فرشتہ نازل ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں کہ جو پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے فرشتے ان کے لیے استقبال کرنے کو آتے تھے. اللہ کے فرشتے ان کے لیے آتے تھے. وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک ہستی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. سعد بن معاذ کی کافی زیادہ فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تمام صحابہ کرام کے سردار ہیں. جب یہ آ رہے تھے بیماری کی حالت میں تو صحابہ کرام بیٹھے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے کھڑے ہو کر اپنے سردار کا کیا کرو؟ استقبال کرو. تو کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. استقبال کے لیے کھڑے ہونا یہ نہیں ہے کہ جس طرح انگریز حضرات کھڑے ہوتے ہیں صرف کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کیا جملہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، اس کے احترام میں اس کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہونا، اس کو آگے بڑھ کر اس کو لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا سردار ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص جنت کا ایک رومال عطا فرمائیں گے. جس رومال کی خوشبو کائنات کی ساری خوشبوؤں پر غالب آ کر رہے گی. ایسا ایک رومال عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رومال دیا جائے گا. کس کو؟ حضرت سعد بن معاذ. تیسری فضیلت یہ ہے کہ سعد بن معاذ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی جانفشانی سے وہ کھڑے رہے کہ اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیے. اور یاد رکھیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ کسی پر مسکرا دیتا ہے پھر اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. جس پہ اللہ مسکرا دے تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیے حضرت سعد بن معاذ پر. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہوتے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا.
اللہ کا عرش اپنی جگہ سے ہل گیا حضرت سعد بن معاذ کی موت کی خبر کی وجہ سے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ وہ فرشتے آسمان سے اترے، وہ فرشتے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترے تھے، پہلی مرتبہ وہ فرشتے اترے حضرت سعد بن معاذ کی موت کی خبر سن کر، جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا جنازہ بہت بڑا تھا، وہ تو انسانوں کے جنازے ہیں نا، وہ انسان پڑھنے والے ہیں۔ انسان پڑھنے والے کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ تو یہ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو نمازی نہیں ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کا عمل صحیح نہیں ہے، جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، وہ اگر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہو جائیں تو ان کے جنازے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور 40 مومن مواحد مسلمان کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے میت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس کے جنازے میں فرشتے آئیں، سبحان اللہ، اور فرشتے بھی 70,000 فرشتے آئیں، جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں، اس سے بڑھ کر عظیم انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے خوش نصیب دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے جنازوں میں کون آتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اور پھر ایک اور فضیلت حضرت سعد بن معاذ کی یہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس ہوا، جسم بھاری تھا، جنازہ ہلکا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا جنازہ ہلکا ہے؟ تو سرور کونین نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنازہ خالی تم نے نہیں، اللہ کے فرشتوں نے بھی اٹھا رکھا۔ تو اللہ کے فرشتوں نے جنازہ کس کا اٹھایا؟ سعد بن معاذ کا۔ یہ غیب کی خبریں تھی، اللہ کے رسول ہی دے سکتے تھے، اس کے بعد کسی کے حوالے سے یہ گفتگو کرنی یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کے جنازے میں شرکت، تعین کر کے یہ ناممکن بات ہے، تعین کر کے یہ ناممکن بات، لیکن البتہ اہل ایمان کے جنازوں میں اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے، اور اللہ اس چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ پھر ایک ایسے صحابی بھی تھے کہ جو جب شہید ہوئے تو اللہ کے فرشتے آئے اور اپنے پروں کا ان کے اوپر سایہ کر لیا، اپنے پروں کا سایہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ شہید ہوئے، حضرت جابر کے والد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بہت زیادہ کچھ لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے ان کی 8 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا، اور حضرت عبداللہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جابر کو کہہ کر، ایک بیٹے کو کہتے تھے اگر مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جہاد میں تجھے بھیجتا اور تیرے لیے دعا کرتا کہ اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کر، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ہے، تو اس وجہ سے خود میدان جہاد کے اندر گئے اور احد کے اندر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ خاتون رو رہی ہے ان کی میت پر، تو آپ نے فرمایا نہیں مت تبکی، تو کیوں رو رہی ہے؟ لا تبکی، خبردار نہ رونا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها، جب تک عبداللہ کا جسم ادھر رکھا رہا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر سایہ کر کے بیٹھے رہے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر کے اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے حضرت عبداللہ کی میت پر، ان کے جسد خاکی پر انہوں نے سایہ کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اور خوشخبری سنائی تھی حضرت عبداللہ کے بارے میں کہ حضرت جابر پریشان تھے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تو اپنے والد کا پوچھتا ہے، کائنات کا واحد خوش نصیب ترین شہید یہ تھا کہ ہر شہید سے اللہ جب کلام کرتا ہے تو پردوں میں کرتا ہے، یہ واحد خوش نصیب تھا کہ اللہ نے بغیر حجاب کے حضرت عبداللہ سے کلام کیا ہے۔ اور یہی عبداللہ تھے جن سے پوچھا عبداللہ کیا چاہتے ہو بتلاؤ، تو کہا اللہ اور کچھ نہیں چاہتا، واپس دنیا میں بھیج دے پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤ۔ تو یہ وہ عبداللہ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے آئے اور ان کی میت کے اوپر سایہ کیا ہے۔ پھر ایک اور صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی کوئی بندہ بھی نہ رہے اور اسلام کے لیے اب تمہارے خون کی ضرورت ہے، تو میدان جہاد کے اندر سارے کود پڑے، تو ان میں حضرت حنظلہ بھی تھے۔ اسی رات شادی ہوئی،
صبح سحری کی وقت آواز سنی. اب دیکھیں صحابہ کرام کا جہاد سے اور رسول اللہ سے محبت, کہ سحری کے وقت آواز سنی, کان میں آواز پڑی کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, غسل نہیں کیا, فوراً میدان جہاد کی طرف چلے گئے. غسل نہیں کیا, میدان جہاد کی طرف چلے گئے اور شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا, کہ حضرت حنظلہ کا کیا معاملہ تھا. کہا آج ہی رات شادی ہوئی تھی اور آج ہی رات صبح کے وقت وہ میدان جہاد کے اندر چلے گئے. تو فرمایا اسی لیے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے تھے, کیونکہ یہ جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غسل نہیں دیا جاتا, تو اللہ کے فرشتے آ کر غسل دے رہے تھے. سبحان اللہ, یہ فرشتے ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو اہل ایمان کو غسل دینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, جو اہل ایمان کو غسل بھی دیتے ہیں. اور حضرت حنظلہ کو اسی لیے غسیل الملائکہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے کیا کیا ہے, غسل دیا. پھر اسی طرح ایک اور صحابی حضرت خبیب, جن کو 1000 کے لگ بھگ مشرکوں نے قتل کیا تھا, تو وہ قید کے اندر, جیل کے اندر, بیرک کے اندر انگور کھا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ وہ تو جیل کے اندر انگور کھا رہے تھے, وہاں انگور کس نے دینے تھے, اور نہ پورے مکہ کے اندر انگور کہیں بھی نہیں تھے, تو اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا تھا. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے فرشتے انہیں لا کر انگور کھلا رہے تھے. اور یہ دیکھنے والی ایک مشرکہ عورت تھی جس نے یہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں, تو میں حیران رہ گئی کہ انگور اندر کہاں سے آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں نے کیا کیا, انہیں انگور کھلائے. یہ وہی واقعہ ہے جو حضرت مریم کے ساتھ پیش آیا تھا, کہ حضرت مریم کے سامنے پھل رکھے ہوئے تھے, اور وہ پھل تھے جو پورے علاقے میں موجود نہیں تھے, اس پوری بستی میں موجود نہیں تھے, اور ہر طرح کا پھل موجود تھا. تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا یہ کھلانے والا کھلا رہا ہے, یہ دینے والا دے رہا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہوں تو پھر آئے, وہ جہاں سے مرضی ہے ہمارے لیے بھیج دے. تو اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے اہل ایمان کی نصرت بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو تڑا کر کھانا بھی دیتے ہیں یا ان کو پھل وغیرہ بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت جلبیب, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میدان جہاد سجا ہوا تھا, غزوہ احد ہے, اور اس میں یہ شہید ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے, دیکھتے ہوئے گئے تو دیکھا حضرت جلبیب چند لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں, شہید ہیں. تو قریب گئے اور فوری طور پر اٹھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ فوری کیوں اٹھے ہیں, کیا ماجرا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں اس کے کمبل کے نیچے گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ اکبر, جنت کی حوریں بھی دنیا کے اندر اہل ایمان کے لیے آ جاتی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے. اہل ایمان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں یہ کہ فرشتوں کا تعلق, فرشتوں کی دعائیں, فرشتوں کا جنازوں میں شرکت کرنا, فرشتوں کا غسل دینا, اور فرشتوں کا پروں سے سایہ کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور چند وہ باتیں, چند وہ اعمال کہ جن سے یاد رکھیں کہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سے ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر, جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو, اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. کتا اور تصویر ہو. کتا یاد رکھیں کہ کسی طرح کا بھی کتا ہو, کتا رکھنا جائز نہیں ہے, البتہ صرف شکار کے لیے, ریوڑ کی حفاظت کے لیے. شکار اور ریوڑ کی حفاظت, وہ بھی بستی سے باہر, گھروں کے اندر نہیں رکھا جا سکتا اس کو, کیونکہ شکار ہمیشہ باہر کیا جاتا ہے, بستیوں کے اندر نہیں کیا جاتا. اس لیے شکاری کتا یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا بستی سے باہر رکھا جا سکتا ہے, گھروں کے اندر رکھنا ناجائز ہے, حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت جبرائیل نے ایک دن کہا کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے, حضرت جبرائیل نہیں آئے. آپ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت جبرائیل وعدہ کر کے نہیں آئے. تو تھوڑی دیر گزری تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر چرپائی کے نیچے ایک کتا موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو باہر نکال دو. جیسے ہی وہ کتا باہر نکلا جبرائیل آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ لیٹ ہو گئے, میں کافی دیر آپ کا انتظار کرتا رہا. تو جبرائیل فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر ہمیں داخل ہونے کی اجازت ہے. پیغمبر کے گھر کے اندر کتا ہو
تو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر ہو تو پھر کیا ہوگا. اور پھر بعض لوگ کتے کو اتنا متبرک سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں سگے مدینہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے. بھائی کتا کتا ہی ہوتا ہے. یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ جس کو مسلمان اپنے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتا, اہل ایمان اپنے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور دوسرا فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی, یہ جو ہم تصویریں لگاتے ہیں نا, تصویریں سجاتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, کسی بھی جاندار کی تصویر, چاہے انسان کی ہو, جانور کی ہو, کسی چرند پرند کی ہو, کسی بھی چیز کا جب تو تصویر لگی ہوئی ہوگی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے. طویل حدیث ہے, اس حدیث کا وقت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر لگی ہوگی اس میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. پھر آپ نے فرمایا جس قافلے میں گھنٹی یا کتا ہو تو وہاں پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے. جس قافلے کے ساتھ, اب سوچنے کی بات یہ ہے, قافلے کیا ہوتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں نا, مسافر ہوتے ہیں. تو جس گاڑی کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہوگا, اس کے اندر گانے لگے ہوئے ہوں گے, وہ تو گھنٹی تھی نا, خالی گھنٹی. جو گھنٹی بجتی ہے ان جانوروں کے عام طور پر ان کے گلے میں ہوتی ہے, پہچان کے لیے باندھی جاتی ہے. اگر وہ گھنٹی ہے تو اللہ کے فرشتے نہیں آتے. تو گانے بج رہے ہوں گے, اللہ کے فرشتے آئیں گے. موویاں لگی ہوں گی, اللہ کے فرشتے آئیں گے. اور طرح طرح کے جو ہے گناہ ہو رہے ہوں گے, سفر میں, قافلے میں, اللہ کے فرشتے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس قافلے میں گھنٹی ہو یا کتا ہو ان کے ساتھ تو اللہ کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے, اللہ کے فرشتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ کافر کی لاش پر فرشتے نہیں آتے. جو نشہ کرنے والا ہے اس سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. جنبی انسان سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. جنابت جب انسان کو ہو تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب جنابت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ جنبی ہونے کے بعد آپ وضو کر لیا کرتے تھے. وضو کرنے کے بعد آپ کا بے شک وضو ٹوٹ جائے بعد میں, وضو کرنے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں, آپ پی سکتے ہیں, آپ سو سکتے ہیں, یہ جائز ہے, قطعاً حرام نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان جنبی رہتا ہے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے ہیں. تو اس لیے جلد از جلد, جتنا جلد ہو سکتا ہے بندہ جنابت سے کیا ہو جائے, فارغ ہو جائے, جنابت سے باہر نکل آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث, آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے. جھوٹ بولنے والے سے دور بھاگتے ہیں اللہ کے فرشتے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے, تو اللہ کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں, یہاں تک کہ 1 میل تک اس سے دور چلے جاتے ہیں. کیوں دور جاتے ہیں؟ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے, اور وہ بدبو جو ہے فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے, اس لیے فرشتے کیا ہیں, اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. پھر یاد رکھیں کچھ اعمال اور بھی ہیں اس کے علاوہ, لیکن یہ وہ چند اعمال تھے کہ جس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے فرشتے دور بھاگتے ہیں. ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے فرشتے ہمارے قریب آئیں, جن سے فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملے, فرشتوں کا استغفار ہمیں ملے, اور فرشتوں کی جو سفارش ہے وہ ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا